اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تشریف فرما ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا اکثر ایک جملہ فرماندے سن، آپ فرماندے سن کہ کبھی بات جو ہے نا وہ کم لوگوں کی وجہ سے نہیں بنتی، جیسے آج کوئی بندے کم ہیں تو اسی کہیے نہیں جی بس ٹھیک ہے، دو گلیں ادھر دی بس ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ تقریر اسی پوری کر کے جائیں گے۔ آپ فرماندے سن کہ گل بندیاں نال نہیں بندی تو پھر کس نال بندی ہے؟ آپ فرماندے سن کہ گل جنیاں نال بندی ہے، تو پتہ تو لگے نا جی جنے بیٹھے ہوئے نے سارے حضور دے غلام۔ میں آپ کے سامنے یہ اس لیے میں بیان کر رہا کیونکہ کثیر تعداد میں علماء کرام بھی تشریف فرمائے، ایک ہاتھ سے سب سے مصافحہ کی ہے، تو چونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو لوگ اب آپ ہیں ہم سے رابطے میں ان کو تو پتہ ہے، تو یہ جو بایاں کندھا ہے سارا فریکچر ہے سارا، لیکن ذوف مانا ٹھیک ہے، میرے مجاہدین فرماندے سننا ٹھیک ہے بیماری اپنی جگہ، لیکن ذوف مانا اے ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کر، قیدے سے جدو گل حضور دی کرنی ہے، جدو ناموس رسالت جلسے واسطے جانا ہے، پھر بیماری کیا دیکھنی، اپنا آپ کیا دیکھنا، تو کئی 100 کلومیٹر سفر اسی کر کے آئے، پھر واپس بھی ہم نہیں جانا ہے، آپ کوئی 10 کلومیٹر تو آیا، کوئی 20 تو آیا، کوئی 30 تو آیا، تو کم سے کم ایک نعرہ تو ایسا لگائے نا پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ چلو، تو گل اسی جڑی کر دی ہے نا تسی وہ یاد بھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں دین پڑھایا نا اور جو سمجھایا ہے تو پھر ہی تسی دلیر ہوو گے۔ ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتا گئے، آج لوگوں نے بڑا فخر ہے، بڑا مان ہے، اچھا جی آپ کیا ہیں جی؟ ہم جی صدر ہیں، اچھا مانا آپ کیا ہیں جی؟ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر ہوں، میں مشیر ہوں، میں جرنیل ہوں، میں آئی جی ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں ڈی سی ہوں، میں ڈی پی ہوں، ہمیں اپنی کرسیوں پہ بڑا ناز ہے، ہم تو زمینی خدا ہیں، نوری مخلوق ہیں، ادھر جاتے ہیں گاڑی ہیں، ادھر جاتے ہیں، ہٹو بچو، اس چیز کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں ہمارے امیر المجاہدین بتا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ شرق سے لے کے غرب تک، اور ٹرمپ دی کرسی تو ملاؤ دنیا دا ایک کونا امریکہ تو دوسرے کونے جاپان تک، تو لے کے تھلے تک، قیامت تک یہ کرسیاں اقتدار یہ پاوریں ساری ملا لی جائیں، خدا کی قسم آقا و مولا کا پیشاب مبارک کا جو قطرہ ہے وہ پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیا بات ہے، جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں ان کے تو پیشاب مبارک دا ایک قطرہ بھی لاجواب ہے، اور یہی بات قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ، جدو ایسے مالک مختار ایسی ہستی کے نام کا کلمہ آپ نے پڑھا، پھر کس چیز دی پریشانی ہے؟ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا حبیب کافی ہے، بس یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ اور بندہ ایجنسی والا بیٹھا ہو، اب جناب ایسی تقریر نہ ہو کہ ڈی پی او ناراض ہو، حکومت ناراض نہ ہو، ایک پرچہ نہ ہو جائے، جڑا بندہ اپنے نبی دے نا دے پرچہ بھی نہ جھل سکا وہ کون سا حضور کا غلام؟ پوری زندگی حضور کے نام پہ ہاتھ چمائے، بتائیں جی تانوں نہیں پتا ساری برادری کے، آپ میں سے کئی لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں، آپ کو نہیں پتا ہمارا نسب کیا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کے جو سال گزر گئے 32-36 سال وہ کس طرح گزرے، لیکن کیا وجہ آپ ہم سے زود تقوی میں بھی اوپر، آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہمیں اوپر بٹھا دیا، تو فقط وجہ یہی ہے تسی کیا کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وک پھسا ملا، تسی سانو تیز ساس نے بٹھایا، خود تھلے بے گئے کہ یار مولانا آئے بڑے دور تو لیندے نبی دا نا، تو جنہیں نبی دا نا اے لیندے نے انہی کی وجہ سے تو آسمان سے لے کر زمین تک اور سمندروں کی تہوں تک کسی کی بھی بات کائنات میں بنے گی تو فقط محمد عربی کی وجہ سے ہی بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی حضور دے نا دی وجہ تو سانو اتے بٹھایا نا، تو پھر تسی سانو اتے بٹھایا کیوں جی؟ مولانا صاحب تسی کوئی تقریر دے سناؤ، کوئی حضور دی گل دے سناؤ، تسی کہیے وہ ایجنسی والا بیٹھا ہے،
اور جناب پھر جھنگ کے تھانے میں جناب وہ پرچہ نہ ہو جائے. الحمدللہ میرے اکیلے کے اوپر پہلے اتنے پرچے تھے کہ مجھے خود بھی تعداد کا نہیں پتا واللہ. اب اور برکت ہوگی دین کی، اب اتنے پرچے ہیں کہ پولیس کے محکمے والوں کو بھی نہیں پتا. لیکن پھر کوئی ایسا پرچہ ہے، میں اکثر ایک گل کرتا ہوں، خدا کی قسم اس پورے کائنات میں ایسا پرچہ آج تک کبھی کوئی کٹا نہیں. کسی ماں نے ایسا تھانے دار پیدا ہی نہیں کیا، نہ کوئی ایسی جیل بنی، نہ کوئی ایسی سلاخیں بنی، نہ کوئی ایسا تھانہ بنا جو محمد عربی کے غلاموں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکال سکے. ٹھیک ہے، بس اتنا عشق مصطفیٰ ہے. تھانہ دار آیا تھا پھر ٹھوس پوری زندگی حضور کے نام پہ ہاتھ چمایا. مزہ تے آندہ نا ہاتھ چمان دا، یا نہیں مزہ آتا؟ مزہ چستے ہے. تو پھر زندگی کدے موقع بن جائے حضور کے نام پر ہتکڑی لگوانے کا، تو پھر بندہ نس جائے نہیں. بندہ پھر حق یہی ہے، بندہ کہے یارا پوری زندگی لوگوں نے نبی دے نام دے ایک دایاں ہاتھ چمیا، تے آج حضور دی عزت نام موستی ہتکڑی لان دی ویرے آگئی، تے آج ایک نہیں آج دو ہاتھ حاضر ہے. پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا. مولانا صاحب آ رہے ہیں، لفافہ بھاری چاہیے، پیٹرول بڑا مہنگا ہے. جدو میرا ایکسیڈنٹ بھی ہویا نا اس دن بھی، اب دن کو ہم نے تلہ گنگ میں جلسہ کیا، اور غازی وقاص صاحب نے 1 سال انہوں جیل کٹی، ان تازہ ڈیالا، میں بھی ادھر ہی ایسا. تو پھر میں نے لفافہ دین لگے، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ آپ کی خدمت ہے. میں کہا نہیں. تو پھر میں نے کہندے نے جناب تسی اتنے دوروں آندے ہو جیلم، تو پھر پیٹرول بھی ہے، پھر آپ کے معاملات بھی ہیں. تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو مولوی اور جو پیر حضور کے دین آستے اپنے جیب تو پیٹرول خرچ نہیں کر سکتا، وقت آندے اپنا خون دا نظرانہ کس طرح دے گا. لیکن خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. دین جو ہے حلوہ مارنے دا کام نہیں ہے. تسی یہ سمجھو دین تو قربانی مانگتا ہے. جدو قربانی دیو گے تو پھر جدو حضور دا دین تخت آئے گا، پھر بلال حبشی بھی کعبے کی چھت پر چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس واسطے تسی حضور دے دین نال کھڑا ہونا. کھڑے ہو گے نا جی انشاءاللہ. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، جو ہم نے دین پڑھا، جو ہمیں سمجھایا گیا وہ تو یہی ہے. جدو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ٹھیک ہے جی، تو 2 چیزیں نا رستے میں آ کے کھڑی ہوگی، 2 رکاوٹیں سے، ایک جہالت اور دوسری کافروں کی طاقت. اس کے علاوہ تیسری چیز تو کوئی نہیں تھی نا رکاوٹ. ایک جہالت سی، جاہل سن بڑو کہندے سن نہیں جی ساڑا خدا اگر ہے اسے تو سجدہ کرانگے دے مورت نو، اسے تو سجدہ کرانگے دے پتھر دا بت جڑا ہاتھ تو تراش ہے اس نو، ہم تو سجدے کریں گے آگوں کو، ہم تو مانیں گے رب سورج کو. یہی کر دے سن نا جاہل لوگ سن. تو ایک آگئی جہلیت اور دوسری آگئی کافروں کی طاقت. آج بھی حضور کا دین جو تخت پر نہیں آنے دیا جا رہا نا، آج بھی وہی 2 چیزیں ہیں، ایک جہالت تے دوسرا کافران دی یا انہوں دی ایجنٹیاں دی طاقت. ایک ہی چیز ہوگی. اب جہالت کی توڑ کے لیے آیا قرآن و حدیث کا نور، جہالت کے توڑ کے لیے آیا تے کافران دی طاقت ڈھان ہے استے آئی محمد عربی دی تلوار. کافروں کی طاقت گرانے کے لیے کیا آئی؟ تلوار آئی. طاقت کافروں کی گرانے کے لیے جہاد آیا. کافروں کی طاقت گرانے کے لیے حضور کا دین تخت پر لانے کے لیے پھر جہاد آیا، پھر تلوار آئی. پھر دسو آج لوگ امریکہ نے صرف اور صرف تیل کے کنووں کے پیچھے پورا عراق جو ہے وہ برباد کر دیا، بم مارے. امریکہ پھر بھی امن پسند ہے. امریکہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے 20 سال جو افغانستان کے ساتھ حال کیا، جو بم مارے، قبضہ کیا رکھا، امریکہ پھر بھی امن پسند ہے. اور پھر بھی یہ کہندہ ہے نہیں پھر بھی کوئی چون چاہ مسلمان کرے گا تو میں پھر حملہ کروں گا. یہی کہندہ ہے امریکہ. پھر کشمیر کا اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بھی لکھنؤ اور دہلی اور جتنے بھی وہ ان کے ہیں، گجرات، حیدرآباد، دکن، جتنے بھی ہندوستان کے یہ گرم علاقے ہیں، انہوں نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ کہندے نے جناب کشمیر کا جو موسم ہے نا وہ بڑا ٹھنڈا ہے، تو اسی گرمیاں گزارن واسطے کشمیر جاندے نے. بتاؤ جی ٹھنڈی ہوائیں لینے کے لیے، ٹھنڈا موسم انجوائے کرنے کے لیے ہندو کافر آج 75-80 سال ہو گئے وہ کشمیر کے اوپر قابض ہے، لیکن وہ پھر بھی امن پسند ہے. تو آج دا مسلمان کہندہ ہے نہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر بھی وہ اعلان کہتے ہیں کہ اسی پھر بم ماریں گے، اسی سارا کچھ کریں گے. اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ آج کا مسلمان ہے جو یہ نفی کر گیا حضور علیہ السلام کی تلوار کی بھی. آج دا مسلمان ان کو اپنے ایٹم بم کے اوپر ناز ہے، تو آج کے مسلمان کو حضور کی تلوار کے اوپر ناز کیوں نہیں ہے؟
آج ان کو اپنی نیٹو فورسز کے اوپر بڑا گھمنڈ ہے. آج وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, ہمارے پاس بڑی ایئر فورس ہے, بڑی قسم کی فوجی ہیں, اس کے اوپر ان کو فخر ہے, ان کو ناز ہے. تو پھر ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر فخر کیوں نہیں ہے؟ اسی موڑ آ کے نفی کر گیا حضور کی تلوار کی. آج کا مسلمان جو جملہ بولتا ہے نا کہ جناب دین تو پھیلا, حضور کے اخلاق سے تلوار سے تو پھیلا نہیں. بتاؤ جی, کوئی بھی سیرت کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھے, کوئی سیرت کی کتاب کا نام آپ لیں, آدھے سے زیادہ ہر سیرت کی کتاب جو ہے وہ جہاد کے باب سے بھری پڑی ہے. بتاؤ جی, جن بڑے بڑے غازیان اسلام کے نام تسی لیندے نے, لو جی کسی ایک غازی اسلام کا نام آپ لیں. غازی ملک ممتاز حسین قادری, غازی علم الدین 1929 1937, غازی غلام محمد صاحب جیلم والے, پھر غازی مرید حسین, پھر جناب اگے چلو, پھر جتنے بھی غازیان اسلام چلے, چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم نے پہ گستاخ کا سر اتارا, پھر حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین ختم نبوت 40,000 تو زائد ختم نبوت کے انکاریوں کے انہوں نے سر اتار کے رکھ دیے. پھر کوئی بھی حضور کا غلام اٹھاؤ, بتاؤ جی تمام غازیان اسلام کو اگر مرتبہ ملا, اگر مقام ملا, غازی ملک ممتاز حسین قادری کو مرتبہ مقام ملا تو حج کی وجہ سے نہیں ملا, عمرے کی وجہ سے نہیں ملا. بتاؤ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ایک حج بھی نہ کیا تھا, ایک عمرہ بھی غازی ملک ممتاز قادری نے نہیں کیا. غازی علم الدین دیکھ کے قرآن نہیں پڑھا تھا, نہ حج کیا نہ عمرہ کیا. غازی مرید حسین نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا. غازی غلام محمد نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا, لیکن قیامت تک ان کے نام کیوں روشن رہے؟ ان کو مرتبہ مقام تسبیح پھیرنے کی وجہ سے نہیں ملا, گدی کی وجہ سے نہیں ملا, جبے کی وجہ سے نہیں ملا. کسی بھی غازی ناموس رسالت کو مرتبہ مقام ملا تو وہ محمد عربی کی تلوار کی برکت سے ملا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک. ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. دسو جی, انسان دی بشریت دا بھی ایک تقاضا ہے نا, بتقاضا بشریت کھانا پینا انسان کے لیے فرض نہیں ہے. اللہ کے رسول دا حکم نہیں ہے کہ کھاؤ, یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں کھانا, پوری زندگی کھاؤ گے نہیں تو مر جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے. کھانا ہے, لیکن کھانے کی حقیقت کیا ہے؟ کھانا تو حرام کا دانہ نہیں, حلال کا لقمہ کھانا ہے, پہلی شرط ہے. دوسرا, ہم تو اسی روزہ رکھے ہوئے تو تسی کہو جی رب کا حکم ہے کہ رب کی نعمت ہے, تو رب دی نعمت کا انکار ہو جائے گا, ہم نے کھانا نہیں ہے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. جس طرح کھانے کا ایک وقت ہے نا, جس طرح نماز کا ایک وقت ہے, اس طرح تسبیح پھیرنے کا بھی ایک وقت ہے. لیکن کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. آقا و مولا حضور علیہ السلام بدر راستے چلے تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ تسی بدر جاؤ تو اسی پیچھے مسجد نبوی نمازاں نہیں تلانے. یا رسول اللہ ہون تے جناب 17واں روزہ ہے, تسی بدر جاؤ, پتہ نہیں کتنے دن لگن گے, 2 دن دے بعد ایسے اتقاف بہ جائیں گے, 10 دیڑے. لیکن سب کو پتا تھا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, لولاک والے صاحب بھی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. تو ہم ہیں ملادی ہو کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو ذرا. تو اسی جہادی بھی ہیں انشاءاللہ, ہم ملادی بھی ہیں اور ہم پورے جہادی بھی ہیں. جس طرح حضور کہ میلاد کا جواب کوئی نہیں, اس طرح حضور کے تلوار کا بھی جواب کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح نماز, روزہ, حج, زکات, صدقات, ساری چیزاں ساڑھوں تے, حج ہو گئے, زکات ہو گئے, نماز ہو گئے, روزہ ہو گئے, ساری فرائض ہے نا, فرض ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو گرفت ہے, ایک نماز چھوڑ دو گے تو پھر بھی اس دوتے دوزخ جی ہے, جہنم کی آگ اس پہ واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نماز جتنا فرض ہے بالکل اسی طرح جہاد فرض نہیں ہے. اب آپ میں سے کوئی ایک شخص ہاتھ کھڑا کرے, جتنے آپ بھی جوان بیٹھے, جس نے آپ میں سے کس نے جہاد کیا ابھی تک؟ پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے جہاد نہ کیا, پوری زندگی کی نمازیں, روزے, حج, زکات, صدقات وہ اپنی طرف موجود ہیں, لیکن جس شخص نے جہاد نہ کیا اور پھر جہاد دی اس نیت بھی کوئی نہ کی تھی, حضور نے فرمایا جدو دنیا تو جائے گا نا, جو اس کی موت ہوگی وہ نفاق کے قسموں میں سے ایک قسم کے اوپر اس کی موت ہوگی. اس دا آسان معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جدو وہ مرے گا وہ منافق کی موت مرے گا, مسلمان مومن کی وہ موت نہیں مرے گا. لیکن بات یہی ہے کہ آج
جہاد کے خلاف جو ان سے ہیں وہ مسلمانوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. آج جو ان سے ہے وہ تلوار کی نفی کر دی گئی, کیونکہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. ابلیس نے بلا لی اپنی مجلس شورا, اپنے چیلے ہیں نا ابلیس دے, ٹھیک ہے, تو اپنی اس نے چیلے بلا لی ابلیس نے. علامہ اقبال نے یہ لکھی ہے, اس نظم دا نا ہی ہے ابلیس کی مجلس شورا. تو ابلیس نے پتہ ہے اپنے چیلے نو کہ اس کے اوئے گل سنو, زیادہ زور لان دے مسلمانوں دے تے ضرورت نہیں آج دے مسلمان دے. کیوں؟ اس کے ہم مسلمان آج قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں, آج احادیث مبارکہ کو بھلا بیٹھے. اب کوئی بھی مسلمان ہے دیکھو او اے بی سی ڈی پتلونا چاڑ کے تے اے بی سی ڈی تے مگر لگے ہوئے ہیں. آج 1 2 3 کے پیچھے پڑ گئے, آج انہوں نے الف لام میم, آج وہ سبق انہوں نے بھلا دیا. اس کے ان کے اوپر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ آپ عوام سے, یہ میری بات ہے, علماء کرام سے نہیں, آپ سے. اسی کتنی جگہ تے گئے, کوئی ہے کوئی ایسا شخص, شاید کوئی 2 4 بندے مجمع سے اللہ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں, ان کی ہم بات نہیں کرتے, لیکن جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں. آج کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا ایک ترجمہ بھی ایک مرتبہ زندگی میں پڑھا ہوں. قرآن مجید کی تفسیر تو اگر کسی کی 7 8 10 جلدے تک ہے نا, قرآن مجید کی تفسیر دی گل نہیں کر رہے. ہر چیز کا وقت آپ کے پاس ہے, شادیوں کا, غمی کا, خوشی کا, دکان کا, زمیندارے کا, مال ڈنگر پالنے کا, اپنے آپ کا, بیوی بچوں کے لیے, ہر چیز کا وقت آپ کے پاس اس دنیا میں آپ کو میسر رہا. نہیں وقت ملا تو الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو یار قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا بھی ایک بار نصیب نہیں ہویا. ایتے ہو گلہ نے, جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. ابلیس کہنے لگا آج تک مسلمان بالکل یہودیوں کی طرح, نصرانیوں کی طرح, کافروں کی طرح, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی زندگی کا مقصد پیسے کا اصول ہے. آج کا مسلمان کا بھی کعبہ اور قبلہ اگر ہے, زندگی کا مقصد ہے تو وہ دین کی سربلندی نہیں, وہ تو پیسہ کمانا ہے. آج جھنگ میں دیکھو, آج وہاڑی میں دیکھو, آج جنم تک دنیا کا کوئی کونا چلے جاؤ, صبح مسلمان نکلتا ہے کوئی 6 بجے, کوئی 7 بجے, کوئی 8 بجے, کوئی 9 بجے, کوئی 10 بجے, واپس آتے ہیں کوئی شام 6 بجے, کوئی 8 بجے, کوئی 10 بجے. جانے والوں سے پوچھو, واپس آنے والوں سے پوچھو, جناب کہاں چل دیے, کہاں سے واپس آئے. ہر مسلمان کا ایک ہی جواب ہوگا, جناب پیسہ کمانے آستے گئے. واپس کہاں سے آ رہے, ابھی جناب سرکاری نوکری کر کے, اسکول تو چھٹی ہوگی, 2 بجے واپس آ رہے. آپ 4 بجے واپس آ رہے, جناب کاروباری بندے ہیں 4 بجے واپس آ رہے, تو اسی 8 بجے واپس آ رہے, ہاں جی بہت بڑا کاروبار ہے, 8 بجے واپس آ رہے. جانے والوں سے پوچھو, آنے والوں سے پوچھو, تو ہر بندہ یہی کہے گا جناب اسی تے روٹی کمان آستے گئے ساں, کما کے واپس آ گئے. اقبال کہندا ہن تانوں کوئی ایسا بندہ نہیں ملنا جو صبح جھنگ تو نکلے, بندہ کہے جناب کہاں جا رہے, تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں حضور کا دین تخت پہ لے کے جانے جا رہے. ہاں جی آپ کہاں جا رہے, اگلا کہتے ہیں پتہ نہیں, ہاں جی میں تو کدھر ختم نبوت کا پہرا دینے جا رہا. اگلا حضور دا غلام نکلے چمکتے چہرے والا, جناب تسی کدھر جا رہے ہو, پھر جناب وہ کہے گا تینوں پتہ نہیں حضور دی عزت نام اس تے پہرا دین جا رہا. ہاں پھر اقبال کہنے لگا ہے جملہ تینوں کدے بھی اگر تو سنے گا نا قیامت تک وہ حضور کے غلام کے زبان سے ہی سنے گا. آج یہ ترہ امتیاز لبیک والوں کے پاس ہے. آج لبیک والوں سے جب پوچھو جناب 22 دن کے بعد جھنگ سے نکلے, 25 دن کے بعد واپس لوٹے, دکان کا پتہ کوئی نہیں, نوکری بھی ہو سکتا ہے چلی گئی ہو, جناب کہاں گئے تھے نظر نہیں آئے, وہ کہے گا تینوں پتہ نہیں حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جب ڈاکہ ڈلا فیض آباد کی سرزمین پر, حضور کے عقیدہ ختم نبوت پر جناب پیرا دے کر واپس گھر آ رہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اب یہ مسئلہ ہوا کیوں, اگے پتہ کہ کہنے لگے, وہ کہتا ہے کہ جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری راتوں میں, اس کی پوری میں نے شرح نہیں بیان کرنی, تشریح نہیں کرتا, پھر بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. بارہ وہ کہنے لگا کہ جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری راتوں میں بے ید بے دا ہے پیرانے حرم کے آستی. اور چیلے پتہ کہ کہنے لگے, اس کے جی ٹھیک ہے مسلمانہ دے ہوتے اسی محنت نہیں کر دے, لیکن سانو بڑا خطرہ ہے. کس تے کہندے نے جو مذہبی رہنما ہے نا بڑے بڑے, تو انہاں دے پتر جو ہیں نوجوان, تے او تے سانو کوئی نہیں چھڈن لگے, او تے اپنے نبی دا دین تخت لے کے آن گے. ابلیس کہنے لگا گل تہاڈی بھی ٹھیک ہے, مینوں یہ بڑی پریشانی سی, لیکن کہتا ہے کہ جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری راتوں میں. وہ کہندا ہے گل تے میں بھی سوچی سی, لیکن جدوں میں گیا نا امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ, کہندے نے میری پھر حیرت انتہا مک گئی کہ جب میں نے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیا دیکھا کہ بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں دے پتر, بڑے بڑے پیروں کے, مولویوں کے, مفتیوں کے بیٹے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں ہاتھ باندھ کر کافروں یہودیوں سے سبق ABCD یاد کر رہے تھے.
جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری راتوں میں بجد بیدا ہے پیرانے حرم کی آستی. اب جناب جب وہ وہاں سے واپس آئے نا ادھر ABCD پڑھ کر, ادھر قرآن نہیں پڑھا, مدرسے کی دالیں نہیں کھائی, مدرسے میں استادوں سے مارے نہیں کھائی, جدو وہاں سے پڑھ کے آئے تو پھر پہلا فتویٰ کیا دیا پتہ ہے؟ جدو بندہ یہود و نصارہ کا جب ٹکڑے کھانے لگ جائے نا, پھر اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا تیرو قادری 3 مہینے نہیں ہوئے کینیڈا, تو اس نے پہلا جو فتویٰ دیا اس نے یہ کہا کہ ممتاز حسین قادری قاتل ہے. پھر محافظ ناموس سے رسالت ممتاز قادری بھی پھر بندے کو قاتل نظر آنے لگتا ہے. اب جدو واپس آئے نا باروں پڑھ کر ABCD, تو پھر تسی بھی انہوں نے ہاتھ چومے, تو اب انہوں نے قلم اٹھایا تو شیخ صاحب نے, حضرت صاحب نے پھر پہلا آج فتویٰ لکھ دیا. کیا فتویٰ لکھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب گستاخ رسول کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں, آج یہود و نصارہ کا قانون گرا کر حضور کا دین تخت پہ لایا جائے. نہیں, ادھروں پڑھ کے ایسا نہیں ABCD. اب پہلا فتویٰ لکھا, آج قلم اٹھا لیا, اس کیا کہ یہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے, کہ اب رہی نہیں دنیا میں تلوار کارگر. پہلا جناب فتویٰ دیتا, پھر اس آگے پاکستان واپس. اس کے ہوئے جتنے بھی میرے مرید ہو, جتنے بھی ساڑھے منن والے, سنو کہ فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے, کہ یہ آج کا زمانہ جو ہے یہ قلم کا ہے. ہاں بس ایسے سیدھیاں گلاں کرو, اب تلوار کی بات نہیں کرنی. کیوں کہ دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. کہنا اب دنیا میں تلوار دی گلاں کوئی نہیں, تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب تو قلم کا زمانہ ہے, ان تو سیدھیاں گلاں کرو. اب جہاد آپ نے نہیں کرنا. لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کیا کہ مسجد کے اندر یہ واز ہے بے سود و بے خطر, اور کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل. کافر دیکھ کے جسے ٹنگا کمن جا رہی ہوں, او حضور کی دین دی غلط نہیں کر سکتا, وہ جہاد کی بات کبھی نہیں کرے گا. کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر, اور تعلیم اسے چاہیے ترک جہاد دی. اسی بھی کہتے ہیں کہ ایسے مذہبی رہنما کے پاس ہم نے جانا ہے جو ہمیں بس یہی بتائے کہ بس ٹھیک ہے جناب پیسے دے جاؤ, تو بس ٹھیک ہے موجاں کری جاؤ, تو انہوں جنت دا ٹکٹ چاہیے, تسی پیسے دو 50,000 روپے, وہ کہے گا جنت تیری ہے. پھر جا کے اگلی باری خدمت کرو لاکھ روپے, وہ کہے گا نہیں تینوں پوری داڑھی رکھن دی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹی بھی داڑھی ہوتی ہے. اس تو اگلی باری جاؤ, پھر جناب حضرت نے تسی 50,000 روپے دو, کہے گا اچھا جی کوئی نہیں ٹھنڈ ہے, اور تو میں نے جنتی نظر آ رہے ہیں, تو ہے جنتی, تینوں فجر دی نماز پڑھن دی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو پھر تعلیم اسے چاہیے ترک جہاد کی, دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر, اور یوں تو سبھی چاہتے ہیں اوج سریا کے مقیم. آج اسی بھی گال کری نا, لوگ کہتے ہیں جناب ہم بھی چاہتے ہیں حضور کا دین تخت پر آئے, تو آئے گا کس طرح؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے چرپائی پہ سوئے قربانی دینی نہیں, اور میدان عمل آنا کوئی نہیں, دین کس طرح تخت پہ آئے گا؟ اقبال کہتا ہے یوں تو سبھی چاہتے ہیں اوج سریا کے مقیم. ہاں اے تو ساری کہندے نے کہ ہماری بھی پرواز تاروں سے چاند سے اور اونچی ہو جائے, اوج سریا دے مقیم اسی بھی بن جائیں, لیکن کوئی پہلے پیدا تو کرے قلب سلیم. اے قرآن دا لفظ ہے. اقبال کہندے جے چاہندے ہو نا حضور دا دین تخت پہ آئے, جے چاہندے ہو کہ دنیا کے تمام گستاخوں کے سر تن سے جدا ہو جائیں, یوں تو سبھی چاہتے ہیں اوج سریا کے مقیم, لیکن کوئی پہلے پیدا تو کرے قلب سلیم. اقبال کہندے جے چاہندے ہو کہ کفر ہاتھ ڈھا جائے, ظلمت کے اندھیرے گٹا ٹھوپ اندھیروں سے حضور کی امت نکل کے قرآن و حدیث کی نور کے اندر جگمگا جائے, تو پھر اقبال کہتا ہے کوئی پہلے پیدا تو کرے قلب سلیم. تو اس کے لیے لازم ہے کہ آج اپنے اندر جنے والا پہلے جگرہ تے پیدا کر. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آج بھی تسی یہ چاہتے ہو نا کہ پوری دنیا کے خزانے, پوری دنیا کے تاج, پوری دنیا کے تخت تمہارے پیروں کے اوپر آ کر نچھاور کر دیے جائیں, تو پھر اس کی بات ایک ہی ہے کہ پہلے اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو. غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کے اندر صرف اپنے سینے کے اندر غیرت ایمانی پیدا کر, صرف حضور دے عشق مصطفیٰ اپنے سینے کے اندر پیدا کر, پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج تیرے سر کے اوپر سجا دیے جائے. آج لوگ سانو کہندے نے نہیں جی دین کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, دین میرا دے تہاڈا محتاج بھی نہیں ہے. بتاؤ جی دین اسلام ہمارا اور آپ کا محتاج ہے. دین کی ایک اپنی پاور ہے, اور دین کی جو پاور ہے وہ تو میں آپ کو خالی حضرت جبریل امین کے ایک پر کی ایک نوک کی پاور بتاتا ہوں. دین کی جو پاور, پر آقا و مولا کی پاور, یہ تو فرشتے ہیں, پھر فرشتوں کے سید الملائکہ ہیں, فرشتیاں دے سردار نے حضرت جبریل امین. ٹھیک ہے جی, تو حضرت جبریل امین بھی اگر خادم ہے تو آقا و مولا حضور علیہ السلام, تو نبیاں دے تاجدار, تو نبیاں دے امام نے آقا و مولا حضور علیہ السلام. دین کی جو پاور ہے وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. جدو آقا و مولا معراج واسطے تشریف لے کے جا رہے سن, تو جدو سدرۃ المنتہا تے پہنچے,
تو پھر آقا و مولا نے جبریل کو حکم دیا. حضور نے فرمایا کہ جبریل تیری حقیقت کیا ہے؟ آج اپنے اصلی چہرے میں اپنی حقیقت تو واضح کر, آج میرے سامنے تو آ اپنے اصل روپ میں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نہ اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے آیا. تو جبریل ہے کیسے؟ سنو جی. حضور نے فرمایا کہ جبریل امین کے 600 پر تھے. کتنے جی؟ 600 پر. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دا پر کتنا بڑا سی؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک پر کا حجم اتنا تھا کہ شرق سے لے کے غرب تک پوری کائنات اس کے اندر سما چکی تھی. قوم لوط جو آج ایک ٹرانسجنڈر اور ایک گندے قانون کار نے پتہ قوم لوط بڑی گندی عادت پی گئی سی. انہوں نے بارش کی ہویا پھر حضرت جبریل امین آئے. 600 پر نہیں 600 پروں میں سے ایک پر کی خالی نوک جڑی ہے نا, نوک پر دی نوک اس طرح آپ نے بستی نو لائی اس طرح تے بستی تیس نیس ہو کے غرق ہو گئی. انہوں بندیاں دا قیامت تک نام و نشان بھی ختم ہو گیا. دین کی ایک اپنی پاور ہے. آج اگر تسی دین دے نال کھڑے ہوو گے نا جی تو دین آپ کو عزت دے گا, اس دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی. بتائیں جی میں چونکہ خود آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی پھر روٹی کا بھی تو مسئلہ ہے. بتاؤ جی روٹی عمران نے دینی ہے, نواز نے دینی ہے, بھٹو نے دینی ہے, زرداری نے دینی ہے, نواز نے دینی ہے یا اللہ نے دینی ہے؟ واللہ خیر الرازقین, رزق دینے والی تو رب کی ذات ہے. میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے. کتنے سال جی؟ ہاں کمیشن کا مقابلے کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر پولیس میں نے نوکری کی. لیکن جدوں گل آئی نا حضور دے دین دی تے پھر اسی حضور دے غلاماں دے اتے شیل نہیں مارے, انہاں دے گولیاں نہیں چلائی, انہاں دے پرچے نہیں کٹے, انہاں کی ہتکڑیاں نہیں لا کے جناب جیلیں نہیں سٹیا. جدوں گل آئی نا حضور دے دین دی تے پہلے وردی سٹی تے پھر نوکری حکومت دے منہ دے اتے ماری. آج بھی وہ ڈی آئی جی موجود ہے اور وہ ڈی ایس پی شاہ صاحب ابھی ان کی پوسٹنگ ہے گجراں والا, وہ بھی موجود نے. تو میں نے وہ کہنے لگے کہ جناب آپ کی ابھی 32 سالہ نوکری رہتی ہے, ڈائریکٹ تسی افسر بھرتی ہو, تسی تو بڑے اگے تک جانا ہے, تو پھر تسی کہ اس راج پہ گئے ہو, آپ چھوڑیں ان کام سے پیچھے ہٹ جائیں. ابھی آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, پھر بتاؤ تانوں بھی یہی گلاں کر دے نا لوگ جناب ناموس رسالت کے لیے نکلیں گے, دکان کا شٹر بند ہو جائے گا, روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میں نے وہی کہنے لگے, شیطان بھی وسوسے پاندہ سی کہ جناب ابھی آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, روپیہ آپ نے آج تک رشوت لی کوئی نہیں, حرام کھایا کوئی نہیں. بتائیں آپ کو بھی نوکری سے ابھی کے ابھی نکال دیا جائے گا, تنخواہ بند ہو جانی, بیوی بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے, گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا؟ تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا, میں کہا کہ یاد رکھو اگر اے بی سی دے سکتا ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا. اے بی سی ڈی روٹی دے سکتا ہے تو الف لام میم روٹی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, انہاں دی جنٹیاں کر کے ایک مہینے روٹی سانو دے سکتے ہیں, دین دیتے نہیں. لیکن اگر کسی بندے دا ایمان عقیدہ ہے تو دسو جی, نبیان دے امام حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کے ہاتھ کے اوپر ہے. اے حضور دی تلی, تسی تلی کہندے ہو تھیلی کہندے ہو جی؟ اے تلی, تلی نا, تلی ہے تھیلی. حضور نے فرمایا تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں جون سی ہیں وہ میری تو تھیلی کے اوپر ہے. اب مالک و مختار تو حضور ہیں. یہی تے گل اسی لبیک والے کر دیں کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. کبھی اے حکمران سارے اٹھتے ہیں, کبھی ایف اے ٹی ایف کی طرف, کبھی ورلڈ بینک کی طرف, کبھی اقوام متحدہ کی طرف, کبھی امریکہ کے پاس, کبھی یہودیوں کے پاس, کبھی نصرانیوں کے پاس, کبھی ایک کے در, کبھی دوسرے کے در, کبھی در بدر. نہیں, تو یہ ساری چیزیں تے لعنت پاؤ. آج چلو آقا و مولا دے در مصطفیٰ دی طرف, تے سارا کچھ مل نہیں جانا. تے اس لیے غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں, پناتی ہے درویش کو تاج سر دارا, اور تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اسی جنہ دے منن نالے انہوں نے بڑے بڑے تاج ان سے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر دے دیے. پیسہ نہیں چاہیے, آج بھی چاہیے تو غیرت ایمانی چاہیے. بتائیں جی سیدہ کائنات ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بتا دے اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے کسی سے سنا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے تولے سونا تھا, کتنے تولے چاندی تھا؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول کتنے تولے سونا سی؟ صحابہ کے پاس جن کے پاس کچھ تھا بھی, حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا جدو قافلہ چلدا سی نا تجارتی, ٹھیک ہے, شام دی طرف جاندہ سی مکے تو اونٹوں کی اتنی قطاریں ہوتی تھی کہ کئی میل تک اونٹ لادے ہوئے ہوتے تھے, اتنا پیسہ سی دنیاوی آپ دے کو. لیکن جدو گل آئی حضور دے دین دی تو پھر آپ کا اس حال میں وصال ہوا کہ جدو آپ دنیا تو گئی تو پھر چادر دین آستے بھی توڑے کفن آستے کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے,
تو یہ وہ دین ہے جو بڑی محنتوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ حضور کا دین ہم تخت پر لے کر آئیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں سے لیے مسلمان، میں سے لیے نمازی۔ اسی گل کریے پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تنقیدیں کرتے ہیں۔ اب بتائیں جی 75 سالوں میں لوگوں نے کیا کام کیا؟ کیا کام ہویا جی دین دا؟ کیا حضور کا دین 75 سال ہو گئے ہیں؟ میں چونکہ خود پولیس میں رہا ہوں، یہ جتنے بھی رول ہیں نا، جتنے بھی، ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جدو چیف جسٹس ہے نا سپریم کورٹ دا، جدو اس نے پھانسی دیتی، اس نے پتہ کیا جملہ کہا تھا؟ آج بھی فیصلہ ان کا نکلوا کے آپ پڑھ لینا، ہم آپ کو دیں گے، آپ کہیں گے لبیک والے پتہ نہیں نا، اپنا اندر اگے پیچھے لفظ کاٹ دیتے ہیں، تسی جا کے خود کٹواؤ رجسٹر تو۔ اس میں اس نے یہ لفظ اسے ججمنٹ کی تھی، اس نے کہا جو وہ بولا آخر میں، اس نے کہا ممتاز قادری نے جو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بالکل ٹھیک کیا۔ یہ اس کے لفظ تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے۔ تو پھر بندر تو بھی زیادہ، خنزیر تو بھی زیادہ پلیتیا، پھر کمینے تو پھانسی دی سزا کیوں سنا رہے ہیں؟ اس کے لیکن ملک پاکستان کا قانون تو یہی کہتا ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ بتاؤ جی ملک پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا، تو اس لیے آپ لوگوں نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب وہ چیزیں جو سی ہیں، اب آخر کیا وجہ جی؟ اور 300 دی جماعت دی صحابہ دی، ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلتے ہوئے کچھ 100 صحابہ پوری دنیا کے اندر، آدھی دنیا کے قریب 36 لاکھ مربع میل، آج ملک پاکستان 4.5 لاکھ مربع میل ہے، 36 لاکھ مربع میل کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا نہیں لے رہا ہے انہوں نے۔ آج ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور علیہ السلام کے رشتے میں ماموں ہیں، اور حضور فرماندے سن یرا کسی دا دنیا دے اندر اتنا سونا ماما ہے تو وہ بھی میرے سامنے لے کے آوے، اور بہت بڑے جاگیردار ہیں، بہت بڑے سرمایہ دار ہیں۔ حضور علیہ السلام بہت بڑے اس وقت کے جاگیردار، بہت بڑے سردار، آقا و مولا دا نانکا ننیال مدینہ پاک سی، تو آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ تو بتاؤ جی حضرت سعد بن ابی وقاص ساڑھے جے گناہگار، اسی پاکستان تو کہتے ہیں کہ یا اللہ سانو موت آئے تو مدینے آئے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کا مزار شریف آج بھی چائنا میں ہے۔ تو چائنا آپ کیوں آئے؟ حضور کے دین کی سربلندی کے لیے آئے۔ رستے میں کافروں کو کاٹتے کاٹتے حضور کا دین کا جھنڈا لہراتے چائنا تک آپ نے حضور کے نام کا جھنڈا لہرا دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میزبان رسول ہیں، تو پھر آپ حجرے کے اندر بیٹھ سکتے تھے، برکتیں لوٹ سکتے تھے، نہیں جی آقا و مولا نے تو قیام فرمایا، میں تو میزبان رسول ہوں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن آپ کی بھی قبر جو ان سے ہے وہ مدینہ پاک میں نہیں ہے، آج بھی قسطنطنیہ کے جنگلوں میں اس قبرستان میں آپ جناب لیٹے ہوئے ہیں۔ بتاؤ جی صحابہ نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا؟ تے اسی جناب 2 کلومیٹر بھی حضور دے دین واسطے نکلنے واسطے تیار نہیں، اسی یہ بھی نہیں کہندا تسی گھر بار چھوڑ کے نکلو، کم سے کم ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے تو کھڑے ہو۔ اگر اے بھی نہیں تسی کر سکتے، کم سے کم ایمان کے سب سے نچلے سطح پہ ہی آ جائیں، کم سے کم جو غلط ہے اس کو غلط تو مانیں، جو برا ہے اس کو برا تو کہیں۔ تو آج ہمارے پاس پیسہ ہے، آپ نے ہمیں نہیں دینا، اے نہیں کہ ایسی کوئی چندے دی اپیل کرنے لگے، نہیں، نہ مولوی کو دینا ہے پیسہ، نہ پیر کو دینا ہے، تو آڈے کو جو پیسہ ہے یہ دین کی امانت ہے۔ آج وعدہ کریں آج کے بعد آپ کے جیب سے پیسہ نکلے گا تو وہ مساجد کے اوپر لگے گا، مدارس کے اوپر لگے گا، وعدہ جی انشاءاللہ۔ ہاں، جو حضور کے دین کے جو غلام ہیں، جو طلباء ہیں، جو دین کے وارث ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں، جو دین آگے پہنچا رہے ہیں، آپ ان کی خدمتیں کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی، ہمیں لبیک والوں کو نہیں آپ نے پیسے دینا، آپ علماء کرام کی خدمت کریں جو دین کا کام کر رہے ہیں، حقیقی طور پہ جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو انہاں دے اتے ہے جو دنیا دار کمینے نے، انہاں دے اتے پیسہ لان دا کوئی ہے تو انہوں کوئی سواب۔ حضور نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالی۔ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ دسو جی تسی ووٹ انہاں نو دیو، پیسے تسی حق لال دے انہاں دے اتے لاؤ، ٹھیک ہے، دنیا تو ان کی بنی، تو پھر تسی اپنا ایمان جناب کیوں ستیہ ناس کر رہے ہو، کیوں ایمان برباد کر رہے ہو؟ تو اس لیے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ، ہاں لبیک دا ساتھ دو گے جی انشاءاللہ، حضور دے عزت ناموز دا پہرے دار بنو گے انشاءاللہ، عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت کرو گے جی انشاءاللہ۔ ہاں کوئی بھی بندہ تو آڈے کو لاندہ نا ووٹ لین آستے، تو اس نے کہو یرا اسی نہیں ساڑھے پیو دادے بھی تو آنو ووٹ دیندے رہنے، تو دستے صحیح تو بھی تیرے پیو نے تیرے دادے نے آج تک دین آستے کیا کیتا؟ تم بتاؤ تو صحیح عقیدہ ختم نبوت کے لیے تمہاری کون سی خدمات ہیں؟ بتاؤ حضور دی عزت ناموز دے اتے جدو حملہ ہویا، پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زیادہ خاکے بن چکے ہیں آقا و مولا کے،
اور وہ علیحدہ بات ہے کہ میری اور آپ کی ماں بہن بیوی بیٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے پتہ ہے کہ اس کا غیرت والا بیٹا، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی زندہ ہے. اگر ہم اس کی ماں بہن بیوی بچی کی طرف دیکھیں گے تو یہ ہمیں کاٹ کے رکھ دے گا. دوستو جی، ہم نے اپنی ماں بہن بیوی بچوں کی عزت کی حفاظت کی کہ نہ کی؟ ایک مرد کی وجہ سے کتنی عورتوں کی عزت محفوظ ہے، لیکن 150 کروڑ مسلمان مل کے بھی حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری میں ناکام کیوں ہو گئے؟ 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ خاکے کیوں بن گئے؟ تو بس اتنی بات ہے. یہ اس طرح ہونا ہے، اس طرح تو موت دا فرشتہ سامنے، اس وقت کسی دا بھی ایمان معتبر نہیں ہوئے گا. توبہ کے دروازے بند. اسی آج تانوں دسن آئے ہیں جلم تو کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. کیوں جی اپنی ذات دی سی گل کیتی ہے. امیر مجاہدین فرماندے سن جدو سی تانوں اے کہنا سانو پیسے دیو، سانو منو، ہمارے پیچھے ہیں تو پھر تسی ساڑھے منہ دے تھک دینا ہے. لیکن جدو اسی تانوں بلا رہے ہیں حضور دے دین واسطے تے پھر تے چلو گے نا جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے اور بالکل شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. کچھ بھی نہیں ہے. دسو جی، پوری زندگی میں جو انسان کبھی ایک مرتبہ بھی جس کے آنکھ سے آنسو بھی نہ بہ سکا، اس کا پھر کیا اس کا کرنا؟ جو انسان پوری زندگی ایمان دی علاوت، او علیحدہ گل ہے دنیا کے کھانے پینے اور جناب نمکین چیزیں بھی، میٹھی چیزیں بھی آپ کھاتے رہے، ہر چیز کا ذائقہ ہمارے زبان کو پتہ ہے. پتہ نا جی، مچھلی کیسی ہوتی ہے یہ بھی پتہ ہے، گجریلا کیسا ہے، کھیر کیسی ہے، حلوہ کیسا ہے، ہر چیز کا ذائقہ سانو پتہ ہے. تو ایمان دی حلاوت کیسی ہے؟ تو جے ایمان دا ذائقہ بھی نہ چک سکے، اتنی زندگی ہوگی پھر تسی کیا کٹھیا؟ بس بات اتنی ہے کہ راتی جاگیں کریں عبادت. بابا بلے شاہ صاحب، ہم تو سخت باتیں کرتے ہیں، بلے شاہ صاحب تو سخت گلہ نہیں کر دینا. آپ فرماندے نے کہ راتی جاگیں کریں عبادت تے راتی جاگن کتے تینتی اتے. دسو جی، انسان تو کتا کس طرح افضل ہو گیا؟ آپ کہندے نے جا تو یہ سمجھنا نا جو تم نے خود ہی منافق دی یہ نشانی ہے کہ منافق نہ دین پہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. حضور غزوات کے لیے جنگ کے لیے جاتے ہیں، منافق پیچھے ازانہ کار کے تو جناب نمازہ نیند لین دینے. حضور جناب جاتے ہیں غزوات کے لیے جنگ کے لیے، منافق پیچھے جناب اپنا حل چلان لگ جاتے ہیں. نہیں اس تو پیسہ آئے گا سی وہ دین دے دے. اپنی منافق کی ترجیحات ہیں، وہ اپنی تشریح کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منافق کی یہ نشانی ہے، وہ اپنی مرضی سے دین پہ چلتا ہے. تو بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ تو اپنی مرضی تو دین دے چاہ رہے ہیں نا، تو حضور دی عزت ناموس واسطے تو نہیں نکلدا. دین اسلام کی حفاظت کے لیے، آقا و مولا کی قیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے تم نہیں نکلتے، اور تم نے دین کو یہ سمجھ لیا بس میرے لیے نمازیں کافی ہیں، حج کافی، زکوٰۃ کافی، ایک محفل کرا لیے یہ میری بخشش کا سامان کافی نہیں. آپ فرماندے نے کہ راتی جاگیں کریں عبادت. آپ کہتے ہیں تو تسبیحاں پھاڑ کے پوری ساڑھے کول بھی تسبیح ہے، لیکن تسبیح کا وقت اور ہے اور تلوار کا وقت اور ہے. ٹھیک ہے، راتی جاگیں کریں عبادت تے راتی جاگن کتے تینتی اتے. کیوں؟ آپ فرماندے نے کہ آقا و مولا کے واسطے ان کے وسیلے سے تجھے کھانا ملا، پوری زندگی تو نے کھایا، لیکن حضور کے نام پہ تو پیرا نہ دے سکا. کہندے نے او کتا ہے 4 ٹانگوں والا جانور، بو بو کرن والا کتا ہو، حیوان ہو، اور دنیاوی مالک تو کر کے اس طرح دور 2 سکی روٹیاں سٹے، اور کتا 2 سکی روٹی کھا کے پھر رات کو وہ سوتا نہیں ہے. مالک اندر سوتا ہے، وہ پوری رات بو بو کر کے مالک کی جان کی بھی حفاظت، مالک کی مال کی بھی حفاظت. آپ فرماتے ہیں کہ راتی جاگے کریں عبادت، راتی جاگر کتے تینتی اتے. کیونکہ بھوکڑ تو وہ مند نہ ہوندے، 2 سو کی روٹی کھا کے پوری رات کتا سوتا نہیں، بھونکتا رہتا، مالک کی حفاظت کرتا کہ بھوکڑ تو منہ بند نہ ہوندے، جالری تے ستے تینتی اتے. پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے. گل اصل آ گئی ہے، بس گل ختم. کہندے نے یرا پھر جدو چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، اس نے کتے نو 100 لتر مارے، تشدد کیا، لیکن کتا زخمی ہو جانے کے باوجود کتا کسی اور کے پاس نہیں کیا. کتا گیا تو پھر مڑ اپنے مالکان دے کولی. پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے. پاویں وجن 100 جتے تینتی اتے، 100 جتے کھا دے، چون کیتا، لیکن گیا پھر مالک دے دہلیز دی طرف ہی ہے. آج دا مسلمان ہی ہے. کہندے نے نہیں جی پرچہ نہ کاٹنا، یرا میں لبیک آ رہی ہوں، میرے تو لکھ کے لے لے. پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے. پاویں وجن 100 جتے تینتی اتے. پر بلے شاہ کوئی راست نہ آج لے. آج کہندے نے بلے شاہ اج سیدھی راست ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. بلے شاہ کوئی راست نہ آج لے، نیتے بازی لے گنے کتے تینتی اتے. اج سیدھی راست آؤ، نیتے پہ جھنگ دے کتے، اس علاقے دے کتے میرے تو تواڈے تے اتے جناب بازی لے جان گے. حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے، بات ہے جی. بس یہی مقصد سی، یہی پیغام سی، حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے جی.
حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ شان صحابہ دے حوالے نال سورہ مجادلہ قرآن کی نص، صحابہ دے بارے گل نہیں سننی بالکل، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ۔ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں چار یاراں ورگا، قرآن کی نص ہے جی۔ اے تو تانوں پتہ نا کہ ایک گناہ کیا تو ایک سیاہ نقطہ دل کے اوپر، ایک گناہ کیا تو ایک سیاہ نقطہ دل کے اوپر، دو کیا تو دو، تین کیا تو تین، جیسے جیسے گناہ کرتے جائیں گے سیاہ نقطے سیاہی جناب دل دے اوتے آندی جائے گی آدھی جائے گی آدھی جائے گی۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کتنے سیاہ نقطے نے کوئی پتہ ہے؟ کوئی ادھا دل کالا ہے، کوئی ایک نقطہ بھی نہیں ہے، پورا دل کالا ہے، نہیں پتہ۔ لیکن یہ ہیں وہ صحابہ، قرآن کی نص قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں، یعنی یہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، خالد بن ولید، یہ آپ کے صحابہ ہیں کہ جن کے سینوں کے تختیوں کے اوپر میں نے رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے۔ یہی ہے نا جی اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے ایک نقطے کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کفر کا مسئلہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کفر کی تقسیم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کفر چھوٹا ہے، کفر درمیانہ ہے، کفر جوان ہے، کفر بوڑھا ہے، کفر پورا ہے، کفر آدھا ہے، نہیں، کفر کی تقسیم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب اس نے چھوٹا کفر کیا تو اس کے پاؤں کافر ہو گئے، اوپر سے یہ مسلمان ہے، اور اس نے تھوڑا سا بڑا کفر کیا، لتاں تھلے والا دھڑ لتاں جڑی ہے وہ کافر ہو گئی، اتنے مسلمان ہے، نہیں۔ ہر کفر بڑا کفر ہے اور ہر کفر پورا کفر ہے۔ کوئی بھی بندہ کفر کا ارتکاب کرے گا ادھا پورا پونا نہیں، اور پورے دا پورا ہی جناب کافر ہوئے گا۔ قرآن مجید کا ایک نقطہ کا اگر انکار کرو گے تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے۔ اور جہاں رب کا قرآن ہے، رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں کہ جن کے سینوں کے تختیوں کے اوپر میں نے رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے۔ اب جنہ دے سینے دی تختی دے ہوتے رب نے خود ایمان لکھا ہو تو پھر بتاؤ کہ اس کا ایمان رب کی بارگاہ میں کیسا قبول ہوگا؟ تو یہ وہ صحابہ ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ آپ اتنے بڑے وقت کے فقیہ تھے نا، اور اتنے بڑے آپ عالم دین سن، اور اتنے بڑے آپ مفتی تھے کہ آپ کے علم کے بارے میں حضور کی خود مور ہے۔ حضور پتہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ حضور فرماتے سن کہ جس مسئلے کے اوپر جو مسئلہ قرآن و حدیث سے عبداللہ ابن مسعود نے نکالا، جس مسئلے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا، اس مسئلے کے اوپر مجھ محمد عربی کا رب بھی راضی ہو گیا۔ اتنی بڑی مور ہے کسی دے کول، اتنی بڑی، لیکن سب کچھ پا جانے کے باوجود ایک باری نا آپ کا ظاہری طور پہ جو جسامت کے لحاظ سے جو قد ہے نا وہ ذرا چھوٹا تھا، تو ایک مرتبہ آپ کسی وجہ سے ایک درخت کے اوپر بلند مقام پہ چڑھے تو تیبن جڑا ہے نا اس طرح اتے ہو گیا، تو اس رو کہتے ہیں پنڈلی، آپ دی پنڈلی نظر آئی، تو ظاہری طور پہ پنڈلیاں جو ہیں وہ ذرا چھوٹی تھی، تو کوئی صحابی رسول نہ دیکھ کے ان کی ہنسی نکل گئی، ہنس کے، تو حضور علیہ السلام نے بلا لیا۔ حضور تو اپنے غلاموں کے بارے میں اتنی بات بھی نہیں سنتے۔ حضور نے فرمایا تو کیوں ہنسے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی پہ نظر پڑی، اتنی اتنی اس کی پنڈلیاں ہیں، تو دیکھ کے ہنسی نکل گئی۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان کی ظاہری جڑی جسامت ہے نا اس پہ نہ جا، یہ جو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے آج تو ہنسا، رب کے بارگاہ میں ان پنڈلیوں کا وزن اور پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنا کچھ پا جان دے باوجود آپ نے پھر گدی نہیں بنا لی، پیچھے گول تکیا گدی لاؤ جی میرے ہاتھ بیعت کرو جی، مینوں جناب نذرانے دیو جی، حلوے لے کے، اور نہیں، سب کچھ ہو جانے کے باوجود حضور کی آپ کے علم کے اوپر خود حضور نے جناب مور سب فرمائی، تو آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اتنے بڑے فقیر، آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اس نو کہندے نے آستین، اے جڑے اے، تسی کیا کہندے اس نے اپنی زبان اے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہوتے ہیں کپڑوں میں؟ دو۔ تو جدوں آپ اپنے کپڑے سلواندے ہوندے سن نا درزی تو، اتنے بڑے فقیر ہیں، اور آپ حضور فرماتے ہیں جس مسئلے پہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا اس پہ مجھ محمد عربی کا رب بھی راضی ہو گیا۔ تو آپ نے پھر دین کا نچوڑ نکال کے بتایا۔ درزی دے کول جدو بھی آپ دے کپڑے جاندے سن نا، تو آستینوں کے اندر نا اندر اس سائڈ پہ دو خانے بنا کرتے تھے۔ کیا بنتے تھے؟ دو خانے۔ اور آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ کی دو ڈیوٹیاں تھیں۔ ایک، آپ جب بھی آقا و مولا روانہ ہوندے سن تو پیچھے آپ تکیہ اٹھا کے چلا کرتے تھے۔ جب بھی حضور علیہ السلام نے بیٹھنا ہے، جلوہ گر ہونا ہے، تو آپ کے پیچھے وہ تکیہ رکھتے تھے۔ اور دوسرا، وہ دو خانے کیوں بنواتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب بھی اپنے نیلین شریف اتارتے تھے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے دونوں نلین اٹھا کے چوم کے آنکھوں پہ لگا کے اپنے آستینوں کے خانوں کے اندر سجا لیا کرتے تھے. تو اسی سطح تے عشق کرنا ہے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. حضرت انس 10 سال حضور کی بارگاہ خاص میں خادم خاص رہے ہیں، لیکن جب دنیا تو جان لگے پھر اپنا تعارف یہ نہیں کرایا ہو میں تو بڑا حضور کا غلام ہوں، حضور نے مجھے بڑا نوازا، تو انہوں پتہ ہے میرا کتنا بڑا مقام ہے. نہیں، جب دنیا تو جان لگے وصیت کیا کی اپنے بیٹوں کو؟ آپ نے فرمایا اور میری گال سنو، میرے کول ہے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف. حضرت انس کی یہ ہے وصیت. آپ نے فرمایا کہ جب تم مینوں قبر دے اندر اتار دیو گے نا تو بس آخری کام جو میرے ساتھ تم نے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ میرے پاس حضور کے منہ مبارک شریف ہیں. میرا یہ نیچے والا ہونٹ کھول کر آقا و مولا کا ایک منہ مبارک شریف، ایک بال مبارک شریف تم نے میرے منہ کے اندر رکھ کے منہ بند کر کے قبر بند کر دینی ہے. تو مجھے یہ معلوم ہے کہ حضور کا ایک بال میری بات بنانے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عشق سلامت رکھے، آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے بڑھ دے، اور آخری چلنے والے سانس تک حضور علیہ السلام کے غلامی عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ حضور علیہ السلام کے صدقہ جلیلہ سے جتنے بھی حاضرین